بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچی حکایت، مصنف مولانا ابو النور بشیر۔ ایپیسوڈ 3، حکایت نمبر 8، مقدس قاتل۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس سے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی بکواس سن جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہے، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ واضح سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ جبل طور پر رہتا ہوں، میرا نام مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ پھر بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ یا رسول اللہ، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے ہی میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت کے اندر گھس گیا اور آج جس قدر تقریر کی ہے میں نے ہی کی ہے، یا رسول اللہ۔ حضور یہ قصہ سنا تو آپ نے بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ جامع المعجزات صفحہ 7۔ سبق: ہمارے حضور جنوں کے بھی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف سننے سنانے کے لیے کوئی جلسہ کرنا یہ ولید جیسے کافر کی سنت ہے۔ حکایت نمبر 9، ایک جنتر منتر سے علاج کرنے والا۔ قبیلہ ازدشنوت میں ایک شخص تھا جس کا نام زمات تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سائے اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ معظمہ آیا تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد کو جن کا سایہ ہے یا جنون ہے، معاذ اللہ۔ زماد نے کہا، میں ایسی بیماروں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں، مجھے دکھاؤ وہ کہا ہے۔ وہ اسے حضور کے پاس لے گئے۔ زماد جب حضور کے پاس بیٹھا تو حضور نے فرمایا، زماد، اپنا جنتر منتر پھر سنانا، پہلے میرا کلام سنو۔ چنانچہ آپ نے اپنی زبان حق سے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ زماد نے یہ خطبہ مبارک سنا تو مبہوت رہ گیا اور عرض کرنے لگا، حضور ایک بار پھر پڑھیے۔ حضور نے پھر یہی خطبہ پڑھا۔ اب وہ جماعت جو سایہ اتارنے آیا تھا اس کا اپنا سایہ کفر اترتا ہے، دیکھیے۔ اب جماعت نہ رہ سکا اور بولا، خدا کی قسم، میں نے کئی کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کی باتیں سنی، لیکن جو آپ سے میں نے سنا ہے یہ تو معنن ایک بہرے جکار ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا، اور جو لوگ اسے علاج کرنے کے لیے لائے تھے
حیران و پشیمان واپس پھرے۔ مسلم صفحہ 320 جلد 1۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان میں وہ تاثیر پاک تھی کہ بڑے بڑے سنگ دل موم ہو جاتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کو جو لوگ ساحر و مجنون کہتے تھے دراصل وہ خود ہی مجنون تھے۔ اسی طرح آج بھی جو شخص حضور کے علم و اختیار اور آپ کے نور جمال کا انکار کرتا ہے وہ دراصل خود ہی جاہل ہے، سیاہ دل اور سیاہ روح ہے۔ حکایت نمبر 10۔ رکانہ پہلوان۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے ہیں رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دو اور دوسری مرتبہ کشتی لڑے۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا دیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کرے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں مسلمان ہو جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤ، مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نوا کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے۔ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تیرا مال تجھی کو مبارک۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی اعظم کی طرف وہ تشریف لے گئے ہیں، بے چین تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے۔ عبادہ حضور کو اجازت، حضور کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا جور آور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے؟ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 209۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فضل و کمال کے مباح و مخزن ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت حضور کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ مخالفین کے دل بھی حضور کے فضل و کمال کو جانتے ہیں لیکن دنیا کی خوف سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ حکایت نمبر 11۔ خالد کی ٹوپی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، آپ جس میدان میں جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر لے جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں، موت سامنے ہے، اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے، وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا، جناب، ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجیے۔ حضرت خالد نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش شروع رکھی۔ آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا، بھائیو، جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو، میں نے آج تک جو جنگ بھی جیتی اسی ٹوپی کے طفیل، میرا کیا ہے، سب اسی کی برکتیں ہیں، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا، آخر اس ٹوپی میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا، یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہے، میں نے اسی میں سی رکھی ہے۔ حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ تشریف لے گئے، سر مبارک کے بال اتروائے تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اس کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے۔
پھر اسی ٹوپی میں سی لیے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقے میں ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا؟ حضرت اللہ العالمین، صفحہ 686۔ سبق: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہے۔ آپ کا بال شریف برکت و رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کو بطور تبرک اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ جس کے پاس آپ کا بال مبارک ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا تھا۔ حکایت نمبر 12، بال کا کمال۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے 2 بال مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئے۔ آپ ان 2 بالوں کو بطور تبرک گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو تلاوت کی آواز تو آ رہی تھی مگر پڑھنے والے نظر نہ آتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ عرض کیا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں۔ جامع المعجزات، صفحہ 62۔ سبق: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بال منبع الکمال ہے۔ آپ کا بال شریف زیارت گاہ خلائق ہے۔ پھر جن لوگوں کے بال مڑ کر نئی نالیوں میں پھینک دیتا ہے وہ اگر حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تو کس قدر ظلم ہے۔ حکایت نمبر 13، بکری زندہ ہو گئی۔ جنگ احزاب میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی۔ حضور جب صحابہ کرام کے ساتھ جابر کے گھر پہنچے تو جابر نے کھانا لا کر آگے رکھا۔ کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے۔ حضور نے فرمایا، تھوڑے تھوڑے آدمی آتے جاؤ اور باری باری کھانا کھاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جتنے آدمی کھانا کھا لیتے تھے وہ نکل جاتے تھے۔ اسی طرح سب نے کھانا کھا لیا۔ جابر فرماتے تھے کہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی شخص گوشت کی ہڈی نہ توڑے، نہ پھینکے، سب ایک جگہ رکھتے جائیں۔ جب سب کھا چکے تو آپ نے حکم دیا کہ چھوٹی موٹی سب ہڈیاں جمع کر دو۔ جمع ہو گئی تو آپ نے اپنا دست مبارک ان پر رکھ کر کچھ پڑھا۔ آپ کا دست مبارک ابھی ہڈیوں کے اوپر ہی تھا اور زبان مبارک سے آپ کچھ پڑھ ہی رہی تھی کہ وہ ہڈیاں کچھ کا کچھ بننے لگی، یہاں تک کہ گوشت پوشت تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئی وہ بکری اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضور نے فرمایا، جابر لے، یہ اپنی بکری لے جا۔ دلائل النبوت، دلائل النبو، جلد 2، صفحہ 224۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبع الحیات اور حیات بخش ہے۔ آپ نے مردہ دلوں اور مردہ جسموں کو بھی زندہ فرمایا۔ پھر جو لوگ حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں کس قدر جاہل اور بے دین ہے۔ حکایت نمبر 14، سانپ کا انڈا۔ ایک صحابی حضرت حبیب اللہ بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ ان کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ پھنس گیا۔ اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی، نظر جاتی رہی۔ یہ حال دیکھ کر ان کے والد بہت پریشان ہوئے۔ انہیں لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سن کر اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت حبیب بن فدیق کی اندھی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی اور انہیں نظر آنے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فدیق کو دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی، مگر حضور کے تھوک مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے، اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی مگر حضور کے تھوک مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال دیتے تھے۔ دلائل نبو، صفحہ 167۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بننے والوں کے لیے مقام غور ہے کہ حضور وہ ہے جن کی تھوک مبارک سے اندھی آنکھوں میں بینائی اور نور پیدا ہو جائے، اور وہ ہے کہ ان کی تھوک کے متعلق ریل گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ تھوکو مت، اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ پھر مرض و شفا دونوں برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ حکایت نمبر 15، حضرت جابر کا مکان اور 1000 مہمان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خندق کے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر باندھا دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں۔ بیوی نے کہا، تھوڑے سے جو ہے اور یہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے، کیونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے حضور سے پوشیدگی میں کہیے گا کہ وہ اپنے ہمراہ 10 آدمیوں سے کچھ کم ہی لائے۔ جابر نے کہا، اچھا تو لو، میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، تم اسے پکاؤ، میں حضور کو بلا لاتا ہوں۔ چنانچہ جابر حضور کی خدمت میں پہنچے تو کان میں عرض کیا، حضور میرے یہاں تشریف لے چلیے اور اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو مخاطب فرمایا، چلو میرے ساتھ چلو۔ جابر نے کھانا پکایا ہے،
پھر جابر کے گھر آ کر حضور نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا۔ اسی طرح ہنڈیا میں بھی اپنا تھوک مبارک ڈال دیا، پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں اور ہنڈیاں پکاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گئے، مگر نہ کوئی روٹی کم ہوئی اور نہ کوئی بوٹی۔ سبق: یہ حضور کے تھوک مبارک کی برکت تھی کہ تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ 1000 آدمی سیر شکم ہو کر کھا گئے، لیکن کھانا بدستور ویسے کا ویسا ہی رہا، کم نہ ہوا۔ یہ حضور کی تھوک مبارک ہے۔ جو ان کی مثل بسر بننے والے ہیں، وہ اگر کبھی اپنے گھر کی ہنڈیا میں بھی تھوکے تو ان کی بیوی ہی وہ ہنڈیا باہر پھینک دے گی اور کوئی کھانا کھانے کو تیار نہ ہوگا، گویا ان کے تھوکنے سے تھوڑے بہت کھانے سے بھی گئے۔